سب سے پہلے دیکھو ہمیں کیا دیا گیا. فرام دا پرٹیکولر یو آر ریکوائرڈ ٹو پریپیئر انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. بیٹا سب سے پہلے لائف ممبرشپ فیس. سر یہ انکم میں جاتی ہے. ڈونیشن انکم، انٹرنس انکم، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ بیٹا سبسکرپشن انکم، انٹرسٹ انکم، ٹھیک ہو گیا بیٹا. انٹرسٹ بھی ہمارے پاس انکم ہو گیا. لائف انکم، ڈونیشن انکم، سبسکرپشن انکم، انٹرسٹ انکم. نیکسٹ بیٹا سر رینٹ. بیٹا رینٹ بھی انکم. اینول گرانٹس بیٹا وہ بھی انکم. نیکسٹ چل بیٹے لینڈ جو ہے ماریا وہ کیا ہوگی؟ ایسٹ. بیٹا اینڈنگ بیلنس شیٹ میں ایسٹ. جی سر. کانسرٹ ایکسپینسز بچے ایکسپینڈیچر. انکم ایکسپینڈیچر. نیکسٹ بیٹے فرنیچر ایسٹ. اینڈنگ کا ایسٹ. پرچیز ایڈریس بک سسٹم. بیٹا ایڈریس بک سسٹم بچوں کا تو یہ بھی ہمارا کیا ہوگا؟ ایسٹ ہوگا. صفدر اب اس کے بعد آپ جوائن کرنا. میں نے انتظار کیا ہے پھر میں نے نیکسٹ سبجیکٹ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اگر نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیلری وہ ایکسپینڈیچر. پرنٹنگ بھی بیٹے ایکسپینڈیچر. ٹیلی فون ایکسپینسز بھی ایکسپینڈیچر. جو ہے نا انویسٹمنٹ یہ جاتی ہے اینڈنگ بیلنس شیٹ میں. اینول ایوارڈ یہ بھی ایکسپینڈیچر. اس کے بعد بیٹا کیش ان ہینڈ یہ بھی جائے گا اینڈنگ بیلنس شیٹ میں ایسٹ. اور کیش ایٹ بینک اینڈنگ میں ایسٹ. اب آ گئیں ایڈجسٹمنٹس. تو 1/3 آف انٹرنس فیس ٹو بی کریڈیٹیڈ. بیٹا یہ جو انٹرنس فیس ہے وہ کہتا ہے اس کا 1/3 جو ہے وہ آپ کریڈٹ کریں اس میں ریونیو میں. تو اس کا مطلب ماریا پتر یہ ہو گیا 1/3 اس کا بنتا ہے. اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں 2000. وہ کہتا ہے 2000 انکم میں ڈالو اور 4000 کو کیپٹلائز کر دو اور کیپٹل میں ڈالو اینڈنگ کیپٹل میں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو اس کو اس طرح سے کرنا ہے. تو 4000 کیپٹلائز ہو گیا 2000 ریونیو بن گیا. نیکسٹ بیٹا ڈونیشن اینڈ لائف فلی کیپٹلائز. تو بیٹا ڈونیشن اور لائف فلی کیپٹلائز. اب جب یہ کیپٹلائز ہو جائیں گی تو بیٹا یہ انکم سے نکل جائیں گی. یہ کیپٹلائز ہوگی یہ کیپٹل میں ایڈ ہوں گی. یہ کہاں ایڈ ہوں سر گی؟ آپ کی آواز. جی بیٹا میں کرتا ہوں. جی ماریا. جی سر اب ٹھیک ہے. تو بیٹا میں کیا بات کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو گئی ہیں؟ کیپٹلائز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چیزیں ماریا بیٹا کیپٹلائز ہو جاتی ہیں وہ کیپٹل میں چلی جاتی ہیں. جو چیزیں کیپٹلائز ہو جاتی کیپٹلائز ہو جاتی. نیکسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ آن سیکیورٹی ناٹ ریسیوڈ. بیٹا جو ناٹ ریسیو ہوتا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. بیٹے جو ناٹ ریسیوڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ اسٹینڈنگ. اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوئے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ انٹرسٹ میں کیا ہو جائے گا بیٹا؟ ایڈ. اور ناٹ ریسیوڈ کو ریسیویبل بھی بولتے ہیں. بیلنس شیٹ میں کیا بن جائے گا؟ ایسٹ. بیٹا جو انٹرسٹ ناٹ ریسیوڈ ہے اس کو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ یا ریسیویبل دونوں نام ہیں. ناٹ ریسیوڈ کے میں نے کیا نام بتائے ہیں؟ آؤٹ اسٹینڈنگ بھی بتایا ہے اور بیٹا ریسیویبل بھی بتایا ہے. جو ناٹ ریسیو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ اس انٹرسٹ میں ایڈ ہو جائے گا اور بیلنس شیٹ میں ایسٹ بن جائے گا. نیکسٹ بیٹا
نیکسٹ ڈیپریسیشن 1 2 یعنی ڈیپریسیشن لینڈ فرنیچر اور ایڈریس، لینڈ فرنیچر اور ایڈریس بیٹا اس پہ 5% لینی ہے، اس پہ بھی 5% اور اس پہ ماریا بیٹا 2%۔ اچھا نیکسٹ بیٹا کہتا ہے، ماریا آواز آ رہی ہے؟ ہلو بیٹا۔ جی جی سر آ رہی ہے آواز۔ اچھا بچے نیکسٹ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ سبسکرپشن 200۔ تو بیٹا جو آؤٹ اسٹینڈنگ سبسکرپشن ہوئے گی وہ سبسکرپشن میں کیا ہو جائے گی، وہ سبسکرپشن میں کیا ہو جائے گی، ایڈ ہو جائے گی اور بیلنس شیٹ میں ایسٹ بن جائے گی۔ اور بیٹا جو نیکسٹ ہے 400 ایڈوانس ریسیو یا ریسیو ان ایڈوانس، سر وہ سبسکرپشن میں سے مائنس اور بیلنس شیٹ میں لائبلٹی بن جائے گا، جسے ہم ان ارنڈ انکم کہتے ہیں، جسے ہم ان ارنڈ انکم کہتے تھے۔ لاسٹ پہ بیٹا آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز، تو سر یہ سیلریز میں ایڈ ہو جائے گا، سیلریز میں بیٹا ایڈ ہو جائے گا اور بیلنس شیٹ میں لائبلٹی بن جائے گی، بیلنس شیٹ میں بیٹے لائبلٹی بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے ماریا بیٹا ہم اس کوشچن کو کریں گے۔ ہمیں جی سب سر۔ سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے بنانا ہے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ، یہ ہماری ایکسپینڈیچر سائڈ ہے، یہ ہماری انکم سائڈ ہے بیٹے سب سے پہلے، اور نیچے بنا لو پتر بیلنس شیٹ۔ یہ ہم نے بیلنس شیٹ بنا دی بیٹا۔ سب سے پہلے ہمیں وہ کہہ رہا ہے جی لائبلٹیز، سب سے پہلے کہہ رہا ہے کیپٹل، کیپٹل میں ایڈ ہو جائے گا لائف ممبر شپ فیس، ٹھیک ہے بیٹے 8000 روپیز کی۔ چلو نیکسٹ سر ایڈ ہو جائے گا ڈونیشن، کتنا بیٹا سر 12000۔ 12,000۔ بیٹا انٹرسٹ فیس کے بارے میں کیا خیال ہے، سر وہ 4000 ایڈ اس ہوگی میں 4,000 ایڈ ہو جائے۔ اور باقی 12,000 یہ، اور باقی جو 2000 ہے سر وہ انکم میں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بیٹا سبسکرپشن فی 6,000۔ بیٹا سبسکرپشن فی، میں بیٹے ٹائٹل تھوڑے وہ یوز کر رہا ہوں، ایبریویشنز آپ نے پورے لکھنے ہیں۔ سبسکرپشن کے اندر جی کیا سر۔ ایڈ کرنا ہے، سر آپ نے یہ دیکھیں لائن لگائی ہوئی ہے نا سبسکرپشن کے اندر بیٹا، یہ 200 ایڈ ہونا ہے، کیوں ایڈ ہونا ہے، کیونکہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، کیونکہ آؤٹ وہ کیا ہے اسٹینڈنگ ہے۔ جی 200 سر۔ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور لیس ہونا ہے ریسیو ان ایڈوانس، وہ 400 ہے۔ بیٹا یاد رکھنا جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈٹ میں آتا ہے وہ ریسیویبل ہوتا ہے، جو بھی آؤٹ جی سر۔ اسٹینڈنگ ڈیبٹ میں آتا ہے وہ پے ایبل ہوتا ہے۔ جی سر۔ ہو گیا بچے، تو یہ ریسیویبل ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھو اس میں ہم اس کو ایڈ کریں گے، اس کو مائنس کر دیں گے۔ نیکسٹ نیکسٹ بیٹے کیا ہے ہمارے پاس، اچھا نہیں ان کو بیٹا یہ ریسیویبل ہے تو لے جاؤ نا ان کو ایسٹس میں، ایسٹس میں، جی سر۔ اور یہاں کیا لکھو گے، ریسیویبل 200۔ بیٹا آؤٹ اسٹینڈنگ یا سبسکرپشن ریسیویبل، سبسکرپشن ریسیویبل 200 کی بیٹا، اور ادھر کیا لکھو گے سر، ادھر لکھیں گے سبسکرپشن ریسیو ان ایڈوانس 400۔ چلو
नेक्स्ट बेटा सर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट मैं लिखने लगा ऑन सिक्योरिटी। बच्चे इसका क्या करेंगे मारिया? सर ये 400 है, 400 इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग को, और इसका आउटस्टैंडिंग बेटा ये देखो यहाँ पे आके दिया हुआ है 100 का, ऐड हो जाएगा, जी ये मिल के 500, और बेटा इसको हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल 100। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा रेंट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? रेंट है। कितने का रेंट है बेटा? 6000। नेक्स्ट बेटे एनुअल। सर ये रेंट एक्सपेंस में नहीं जाएगा? नहीं बेटा ये देखो ना, रेंट ऑन पार्ट ऑफ सब लेटिंग द बिल्डिंग, यानी जो हमारे पास वो बिल्डिंग थी ना बच्चे, वो हमने जी सर। आगे रेंट आउट कर दी, और रेंट रिसीव करना है बेटे रिसीट साइड पे है ना, अच्छा ठीक। रिसीट साइड हमने उसको कहीं मारिया बेटा आगे रेंट आउट कर दिया होगा। ठीक है, ठीक सर। अब एक्सपेंडिचर्स में आओ। सबसे पहले क्या है? लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, बल्कि बिल्डिंग लिख देते हैं। ठीक है, और कितनी अमाउंट की है? 20,000। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है इस पे? सर इस पे डेप्रिसिएशन है 5, वो माइनस कर देंगे। 1000 हो जाएगा, 19,000 बचा। अच्छा नेक्स्ट बेटा डेप्रिसिएशन को यहाँ लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बेटा ये हमारे पास होगी 1000। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस 10,000। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है फर्नीचर। कितने का बेटा फर्नीचर? 2500 का, और लेस डेप्रिसिएशन इसका 5% हो ज़रा, मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये माइनस करके बेटे ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसी डेप्रिसिएशन को हम यहाँ लेके जाएंगे 1250 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट बेटा डेप्रिसिएशन ऑन पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ठीक है, और उस पर 2% 80 रुपीज़ बनती है बेटे। यहाँ हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कितनी अमाउंट का है? सर ये 4000, लेस करेंगे बेटा 80 की डेप्रिसिएशन 3920। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा सैलरीज, तो सैलरीज 800 की होगी। नेक्स्ट प्रिंटिंग 600 की होगी। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस बेटा 300 की होगी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट बेटा एसेट होते हैं। अच्छा मारिया बेटा एक आपने ना ख्याल रखना है, मैं जब क्वेश्चन करता हूँ, आपने देखा होगा मैं एक साइड से स्टार्ट होता हूँ उसको सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन बेटे जब भी बैलेंस शीट बनानी है ना, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इन चीज़ों को ना सबसे ऊपर रखना है, और जो फिक्स एसेट्स है ना उनको सबसे नीचे रखना है, ताकि वो बैलेंस शीट की एक वो ग्रेस बनी रहे। ठीक है ना? जी सर। मैं पता है क्यों इस तरह करता हूँ, मैं बेटे एक साइड से क्वेश्चन को इसलिए स्टार्ट करता हूँ ताकि बच्चे की ना एक ज़हन बन जाए कि यार इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। वरना तो बेटे वो ये होता है ये होता है कि इस स्टाइल में नॉर्मली हम लोग नहीं कर रहे होते ना क्वेश्चंस, जितने भी अकाउंटिंग के लोग हैं तो वो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं या पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। तो मेरा बेटे स्टाइल ये है कि मैं कहता हूँ नहीं, पहले सारे आइटम्स पुट कर लो, बाद में देखा जाएगा, आंसर ठीक आए ना आए, आइटम ठीक होने चाहिए बेटा। सर ये इन्वेस्टमेंट 3000 की है ना? 3000 की है?
اچھا ہاں پکڑی گئی بیٹا. نیکسٹ 1/3 آف انٹرنس ہو گیا, ڈونیشن ہو گیا, انٹرسٹ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا ماریا بیٹے. کوئی ایڈجسٹمنٹ بھی میں نے نہیں چھوڑی. مجھے لگتا ہے ایک چھوڑ دی ہے سیلریز پہ. سیلریز سیلریز میں یہ ایڈ ہو جائیں گی ہاں 125. ایڈ ہو جائیں گے. بیچے ڈیبٹ میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پیبل. پیبل ہوتا ہے. بریکٹ میں لکھا کرو پیبل. اسے پتہ ہے کیا ہوتا ہے بچے؟ اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیبل ہے تو لائبلٹی میں جائے گا. ریسیویبل لکھا ہو تو ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے یہ ایسیٹس میں جائے گا. لو بیٹا یہ ہو گیا بیٹا. کیپٹل فنڈ یہاں پہ 0 تھا ہی. چلو اب بچے ہم کیلکولیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اسی کو بیٹے ہم نے یہاں لکھا. اس میں سے بیٹے ہم نے اوپر والوں کو مائنس کیا تو یہ ہمارا نکل آیا سرپلس ایکسیس آف انکم اوور ایکسپینڈیچر. اب بیٹے ہم آئیں گے یہ ایکسیس جو ہے اس کو ہم نے یہاں ایڈ کرنا تھا جو کہ نہیں کیا. چلو ایڈ ہو گیا بیٹے. اب ہم ان سب کو ایڈ کر لیں گے آپس میں. یہ ہمارا لائبلٹی کا ٹوٹل آ گیا. یہ بیٹا ہمارا ایسیٹس کا ایسیٹس میں اس وجہ سے گڑبڑ ہے. لو بیٹا ٹھیک ہو گیا. ماریا بیٹا جو چیز مسنگ تھی نا میں نے ادھر انڈر لائن نہیں کیا تھا چیزوں کو جو بیچ جی میں سر. ایڈ ہو وہ بیٹا میں نے یہ انڈر لائن کر دی ہیں. یہ ذرا لازمی کرنا ٹھیک ہے. جی جب سر. بھی جی کوئی کیلکولیشن ہو تو انڈر لائن لازمی کرنا ہے. ادھر بھی کر دینا, ادھر بھی بیٹا کر دینا, ادھر بھی کر دینا. ایڈ سرپلس یہ ہو گیا. اور بیٹا یہاں پہ نا ڈبل لائن لگاتے ہیں جب لاسٹ پہ کرتے ہیں. ڈبل لائن لگاتے ہیں اس طرح کی, اس طرح کی. یہ یہاں پہ ہم لکھیں گے بیٹا اماؤنٹ ان روپیز, یا صرف بھی روپیز لکھ دیں تو کوئی بات نہیں. اماؤنٹ ان روپیز یہاں پہ بھی آنی ہے, یہاں پہ بھی آنی ہے. اس کو تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ڈیٹیلز لکھ دیتے ہیں. تھوڑا اور اوپر چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم کمپنی کا نام لکھ دیتے ہیں میوزک کلب فار دا ایئر اینڈیڈ. لو بیٹے اس طریقے سے آپ اس کو کر لو گے. اور 31 مارچ 2004 بیٹا بیلنس شیٹ میں اسی طرح اس کو لکھو گے جی سر. اور یہاں پہ لکھ دو گے ایز آن 31 مارچ 2004. لو بیٹا بس ہو گیا کوشچن. تو بیٹے اب آپ نے کوشچن 5 ذرا ٹرائی کرنا ٹھیک ہے. جی سر. لیٹس اسٹارٹ دا نیکسٹ.